بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف سلیمان۔ آج ہم بات کریں گے لاہور کی تاجر برادری کے حوالے سے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، کیا چیلنجز ہیں ٹیکس پالیسیوں اور ملکی معیشت کے اندر جو تاجر برادری ہے اس کا کیا کردار ہے۔ تو آج کے اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ۔ ان کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو انجمن تاجران ہے اس کے بانی حاجی مقصود بٹ مرحوم جو ہیں یہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو حاجی مقصود بٹ صاحب کا بھی ذکر ہوگا اور ان کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے۔ یہ نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر تاجروں کی ایک مؤثر آواز جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو بٹ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بٹ صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ میراث ہے جو لیگیسی جو آپ لے کے اپنے والد صاحب کی چل رہے ہیں، تو حاجی مقصود بٹ صاحب نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی اور وہ بانی تھے۔ کچھ ان کا ذکر بتائیں، اس کی بنیاد کیسے رکھی، کیا مسائل ان کو درپیش رہے اور آپ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے 89 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے عزت بخشی، آپ نے بلایا، اور بڑی اچھی بات کہ آپ نے میرے والد محترم سے کہ اس کی بنیاد اس تنظیم کا بتایا کہ الحمدللہ کہ یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جس تنظیم کی میں نمائندگی کر رہا ہوں کہ بھئی یہ تنظیم میری پیدائش سے پہلے کی یہ تنظیم ہے اور آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ انجمن تاجران لاہور کو تاجروں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہوئے 1973 سے اس کا وجود جو ہے یعنی آیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بنی کہ تاجروں کی آواز جو اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچائی جاتی تھی، وہی ایک بھاگ دوڑ، ایک بھیڑ چال تھی کہ جو محکمے زبردستی آ کے کہ تاجروں کو ہراساں کرتے تھے، تاجروں کو پریشان کرتے تھے۔ اس بات پہ یہ 1973 میں جو آپ نے بزرگوں سے سنا ہے کہ میری پیدائش سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ بھئی شالم مارکیٹ میں جب یعنی کسٹم کی طرف سے بے تحاشا جو ہے ناجائز جو ہے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا گیا، تب یہ اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی آواز پھر اعلیٰ حکام تک جو ہے پہنچائی گئی، اور پھر اعلیٰ حکام نے الحمدللہ کہ بھئی بیٹھ کے ان معاملات کو حل کروانے میں بھرپور جو ہے اہم کردار ادا کیا۔ بیسیکلی تو یہ ہوا کہ جو مختلف آوازیں تھیں یا تاجر برادری کو جو مشکلات تھی اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس سے ایک متحد آواز جو ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ تاجروں کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں لاہور کے اندر، تو لاہور کے تاجروں کے بنیادی مسائل کیا ہیں، ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ اس وقت درپیش ہیں؟ مسائل تو دیکھیں جی، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ سب اچھے کی رپورٹ جو ہے نا اعلیٰ حکام تک پہنچائی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ ہم جو ہے کہ کسی مثال کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی اسپیشلٹی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، تاجر اس کی جو ہے نہیں اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اسی طرح تاجروں کے جو مسائل ہیں، تاجروں کی جو پریشانی ہیں وہ تاجر ہی بتا سکتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ آج جو ہے آدھے سے زیادہ وقت ان کے ٹنور کا جو ہے گزر چکا ہے، لیکن انہوں نے کسی تاجر کو بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اس کی مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کبھی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے کہ انہوں نے میرے والد محترم حاجی مقصود احمد بٹ صاحب کو اپنا مشیر بنایا، اور اس کے اور روزمرہ کی بنیاد پہ وہ تاجروں کے مسائل پوچھتے تھے، جانتے تھے، اور تاجروں کو بلا کے ان کے مسائل جو پریشانی ہوتی تھیں اسے حل کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ یہ بھی اسی چیز کو سی ایم صاحبہ دہرائیں کہ بھئی اگر انہیں مجھ پہ اعتراض ہے نا میری شخصیت پہ تو نہ مجھے بلائیں، لیکن جو اصل تاجر ہیں، حکومتی ٹیم نہیں، اچھا ٹھیک، جو اصل تاجر ہیں ان کو بلائیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے دکھ سنیں۔ آج یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے جو ہے کہ محبت کا میاں محمد نواز شریف کی محبت کا ثبوت نہیں دیا، تاجر پہلے محبت کرتے تھے، اب تاجر جو ہے
یعنی جو ہے یعنی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کی وجہ دیکھیں, اس کی جڑ دیکھیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر تاجر کیوں جو ہے آپ سے نالاں ہے. اگر اسی طرح آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے کیا ضرورت ہے تاجروں کو بلانے کی, تو اس سے تو ماحول اور بگڑے گا. کبھی ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی جو ہے آپ کا ساتھی, کوئی دوست, کوئی ناراض ہے تو اس سے پوچھیں تو کبھی صحیح تمہاری کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. تو آیا دیکھیں اب پھر الیکشن آنے والے ہیں, سی ایم صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف تنقید ہی کرتے ہیں, تنقید نہیں ہے, ٹھیک, تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا یعنی ہر اچھائی کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ بھی آ رہے ہیں جو انہیں نہیں جس کے بتایا بارے جاتا. میں ان سے بات کی جائے. اصل میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو تاجر ہیں, آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے ذریعے نہ پوچھا جائے, نہ جو اپنی ٹیم ہے اس سے پوچھا جائے. بالکل جو اصل میں سٹیک ہولڈر ہیں, جن کے مسائل ہیں, ان کو بلائیں, چاہے آپ کو نہ بلائیں, لیکن وہ پوچھیں صحیح کہ اصل میں مسائل کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر یہ بتائیں, ایک مسائل تو یہ بھی ہونا ہے, شاہ عالمی کی طرف سے بھی آپ کا بڑا تعلق ہے, اور یہ تجاوزات کے حوالے سے بہت زیادہ آپریشن کیا گیا, اس پہ تاجر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں نے جیسا کہ بتایا کہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں, پیرا فورس بنائی, بہت اچھا کام کیا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو تاجر غلط کر رہا ہے, اگر اس نے غلط اپنی انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو حالانکہ ہمارے یہ تاجر جو سنیں گے انہیں اس چیز کا اچھا نہیں لگے گا کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں, لیکن جو حق بات ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ریڈی مان جتنے, ان سب کا جو ہے یعنی ہٹا دیا گیا. اب بیچاروں کا جن کا رزق چھینا گیا, سی ایم صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا. لاہور میں ایک پراپر جو ہے خوبصورتی کے ساتھ ریڑیاں لگوائی. انہیں چاہیے اسی طرح جو شالمی میں کوئی غریب جو ہے لوگ جو کھوکھا لگا کے بیٹھے تھے یا کوئی ریڑی لگا کے بیٹھے تھے, جس کے پیسے یعنی ایک وہاں کا اثر و رسوخ باثر جو یعنی لوگ تھے, یا کوئی محکمے والے, ابھی بھی محکمے والے پیسے لیتے ہیں, کبھی وہ پیسے جو ہے لیتے تھے, وہ آیا گورنمنٹ کو جائیں. اس کا ایک خوبصورت سی وہاں جو جگہیں ہیں کہ وہاں جو ایک ماڈل جو ہے بازار بنائیں, جس میں جو لوگ وہاں موجود تھے جو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں, دیکھیں وہ رجسٹر بھی ہوں گے, گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے گا, اور جو ہے باقاعدہ وہ ٹیکس بھی دیں گے. تو بھئی آیا ایسا کچھ سوچا کرے. یہاں میری نظر میں جو اپنی ناقص عقل کا استعمال کرتا ہوں, بیوروکریسی جو ہے یعنی یہ سی ایم صاحبہ کو فلوپ کرنا چاہتی ہے. نفرت جو ہے بڑھائی جا رہی ہے. آپ سوہے بازار, رنگ محل سوہے بازار, تاریخی سوہا بازار مارکیٹ ہے, اس کے باہر جو ہے کھوکھے تھے, وہ ختم کر دے گی ہے. بہت اچھا کیا, کیونکہ ناجائز تھے, ہم اس کے حمایتی نہیں ہیں, لیکن افسوس وہاں ایک خود ساختہ ایک وہاں کے نام نہاد نے یا کسی محکمے نے, میں کسی محکمے کا نام ہی لوں گا, سر فہرست پولیس آتی ہے, وہاں جو ہے انہوں نے خود ساختہ بندہ کھڑا کر کے ایک موٹر سائیکل سٹینڈ بن گیا ہے, اور وہاں ریڑیاں لگ گئی ہیں. اور بھئی ان بیچاروں کے جو بے روزگار ہوئے, جن کا وہاں سے جو سالوں سے بیٹھے تھے, جو چیختے رہ گئے کہ ہمیں 30 سال ہو گئے, ہمیں 40 سال ہو گئے بیٹھے, ہمیں 20 سال ہو گئے. اور بھئی آیا ان کا کوئی متبادل تو کچھ سوچتے. وہاں اسی طرح چلو بھی ایک کھوکھے والے کو یا دکان بنی ہوئی تھی, اس کو آپ نے ریڑھی بانی بنانا ہے, ایک وہاں ماڈل بازار بناتے, انہی سے پیسے لیتے, ان کی رجسٹریشن کرتے, اور ایک تو وہ حکومت کے وہ آمدن میں اضافہ ہوتا, اور دوسرا اس کی جو ہے روزگار اسی طرح چلتا رہتا. اب خود ساختہ جو سٹینڈ بنے ہیں, کسی سے گھنٹوں کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں لوگوں سے, تو خدا نخواستہ جس طرح ہماری سیکیورٹی آج کل ہائی الرٹ ہے لاہور میں, کبھی دہشت گردی کا خطرہ ہے, وہاں جو کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے, کون ذمہ دار ہے؟ اگر تو جو ہے سرکاری کوئی پارکنگ والے ہوں گے, وہ تو کہیں گے کہ بھئی, تو آپ کہہ رہے ہیں ناجائز پارکنگ ٹھیکے بھی دیے گئے ہیں, اور لوگوں نے ناجائز وہاں پہ جو ہے خود ہی پارکنگ سٹینڈ جی خود ساختہ یہاں. تو اس کے پیسے پھر کون کلیکٹ کرتا ہے؟ اگر خود ساختہ پولیس کرتی ہے, پولیس نے لگوائے ہوئے ہیں, متعلقہ تھانہ کرتا ہے, راوی ٹاؤن کرتا ہے.
پیرا فورس کرتی ہے. آیا پیرا کو یہ نظر نہیں آتا غریب کی ریڑھی نظر آ جاتی ہے یہ اور یہ نظر نہیں آتا جو اتنا بڑا سڑک بلاک کی گئی ہے, جو خوبصورتی کے نام پہ, ٹریفک چلانے کے نام پہ جو آپریشن کیا گیا, دکانیں ہٹائی گئیں, کھوکھے ہٹائے گئے, کہ بھئی آیا وہاں خود ساختہ جو سٹینڈ بنے ہیں یا ریڑیاں لگ رہی ہیں. ہمارے پاس ایک وہاں ریڑی بان سے میں نے خود گزرتے ہوئے پوچھا, میں نے کہا یار یہاں تو دکانیں تھیں تو اور اب جو ہے یہ ریڑیاں لگ گئی ہیں, یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں نے تو جی یہاں کے میں پیسے دیتا ہوں. میں کہا کس کو دیتے ہو؟ کہتا وہ آتا ہے وہ سرکاری وہ بندہ, وہ گلے میں کارڈ اس نے ڈالا ہوتا ہے, میں اسے جو ہے 1000 روپیہ روز دیتا ہوں. ایک ریڑی والا کہہ رہا ہے میں 1000 روپیہ روز دیتا ہوں. اور جناب نہیں, یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمیں کہیں پہ ریڑیاں لگی ہوئی بھی نظر آتی ہیں تو آف کورس ان کی کوئی پشت پناہی تو کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ریڑیاں لگی نظر آتی ہیں. جہاں پہ دکانیں گرائی گئی ہیں, جہاں پہ تجاوزات ہٹائی گئی ہیں, ایک اچھا کام ہے. جہاں پہ بھی جس طرح بٹ صاحب نے بھی کہا کہ جو ناجائز جنہوں نے قبضے کیے ہیں ان کے خلاف ہو, لیکن اگر ہم دوسری طرف یہ کوئی پارکنگ سٹینڈ ناجائز دیکھتے ہیں جن کی پرچیاں کاٹی جاتی ہیں اور جعلی کاٹی جاتی ہیں, وہ چھپوائی ہوتی ہیں خود, اور بارہا میڈیا اس کو سامنے بھی لے کے آ چکا ہے, تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ٹھیک کیا انہوں نے کہا غریب کی ریڑھی نظر آتی ہے, لیکن یہ جو پیسے خود لے کے جاتے ہیں, یہ سٹینڈ لگے, یہ نظر نہیں آتے. تو یہ بات آپ نے کہیں آگے اعلیٰ حکام تک بھی پہنچائی, کہیں بات ہوئی کیا؟ جی اس میں جو ہے ہم نے میڈیا نے ہمارا بھرپور جو ہے ہم سے تعاون کیا. ہماری آواز ایک دیکھیں میڈیا جو ہے نا یہ بہترین جو ہے ہماری عوام کی آواز جو ہے سی ایم صاحبہ تک پہنچاتا ہے. اس میں ہوا یہ, ہمیں ڈی سی صاحب نے بلایا, ڈی سی صاحب نے ایک ڈیلیگیشن گیا, میں تو اس میں موجود نہیں تھا لیکن جو ساتھی گئے وہ بتاتے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے متعلقہ عملے کو بھی بلایا ہوا تھا. ڈی سی صاحب نے کہا مجھے کوئی پروف دیں. اس میں پروف جو ہے رشوت کی کوئی رسید نہیں ہوتی. اچھا بٹ صاحب یہ نہیں بتایا پروف تو چلیں رشوت کی کوئی نہیں, ایک سٹینڈ لگا ہوا ہے, جی وہ دکھایا, وہ تو سامنے لگا ہوا ہے, اگر اس کی وہ پرچی کاٹ رہے ہیں تو یہی بات ختم ہو گئی. پھر یہ بتایا ہے. پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ جناب آپ ایسا کریں, ہم جو ہے آپ کے فلاں بندوں کو نام بتائے, آپ انہیں بتائیں, ہم سامنے کہیں گے یہ پیسے لے کے جاتا ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے بہتر تو آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں, سمپل سی بات ہے, اگر ریڑھی لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں بھی لیتا, تو بھائی آپ نے یہ دکان گرا دی, یہ ریڑھی کیسے لگی؟ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے, یہ ہم سے پیسے نہیں لے رہا, لیکن اجازت کیسے جب آپ دکان بھی گرا دیتے ہیں تو پھر اس پہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جی ایک پلازے کے آگے انہوں نے دکان, آج سے پچھلی حکومت کے دور میں جب آپریشن ہوا وہاں جو ہے یعنی شالمی کی میں مثال دینے لگا, وہاں دکانیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ گرا دی گئیں. تاجروں نے بہت احتجاج کیا, یعنی کچھ نے اپریشیٹ بھی کیا کہ راستے کھلے ہونے چاہیے, کیونکہ آپ اندرون شہر میں کوئی بھی مارکیٹ لے لیں, وہاں خدا نہ خواستہ کسی تاجر کو یا کسی گاہک کو ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو راستے کھلے ہوئے بڑا اپریشیٹ کیا سب نے کہ بھئی اچھی بات ہے. اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد وہ دکانیں وہاں دوبارہ بن گئی, جو گڑائیں وہ دوبارہ بن گئی. میں نے اس وقت وزیر اعظم کو یہ سوال کیا جس کا ٹی وی میں اس وزیر اعظم نے جواب دیا. اس کا مطلب تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی وہ اس وقت میں تسلیم کیا جاتا تھا. اس نے کہا کہ جی ہاں تاجر جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ نظام سسٹم اندر بھی خراب ہے, یعنی جو تسلیم کیا گیا. اس کے بعد جب پیرا فورس بنی وہی دکانیں دوبارہ گرا دی گئی, اور ٹھیک چند مہینوں بعد وہ دکانیں دوبارہ بن گئی. اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو گرائی گئی وہ دوبارہ بن گئی, اب مجھے یہ بتائیں جو گرائی وہ غلط گرائی گئی تھی یا جو بنی ہے وہ ٹھیک بنی ہے, یہ بتایا جائے. عجیب ہی بات ہے جی, ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی گرائی گئی اور شاید کوئی حکومتیں چینج ہو گئی ہوتی, بندہ کہتا ہے اچھا جی اگلی حکومت آ گئی, کسی کا ہاتھ پھر بڑھ گیا, اس نے بنا لی, اسی حکومت میں گرائی گئی ہیں اور اسی حکومت میں دوبارہ بن گئی. 6 ماہ پہلے گرائی گئی, 3 ماہ پہلے دوبارہ بن گئی ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے ساری زندگی لگ جاتی ہے انسان کو اپنی عزت بناتے ہوئے, بالکل جب اس پہ ایک داغ لگتا ہے نا تو ساری زندگی وہ صفائیاں دیتا رہتا ہے,
کہ میں جو ہے یہ غلط نہیں ہوں, میں نے ایسا گناہ نہیں کیا جو مجھ پہ تھوپا گیا ہے, تو آپ کم از کم لوگوں کی عزت تو نہ پامال کریں. نہیں, یہ بات تو بڑی حیران کن ہے کہ ایک طرف تجاوزات کو گرایا گیا اسی حکومت نے, اور اسی حکومت کے اندر یعنی آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے پہلے گرایا گیا, 3 مہینے پہلے وہ دوبارہ بھی بن گئی ہیں سر. تو یہ بنانے والے کیا قبضہ مافیا یا تجاوز اتنے سٹرونگ ہیں؟ بہت سٹرونگ ہیں سر. کیا سی ایم صاحبہ سے زیادہ سٹرونگ ہیں؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں بیوروکریسی سی ایم صاحبہ کو ناکام کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ نے پہلے لوگوں سے سنا جب گر رہا تھا احتجاج بھی لے, اور وہ جو چیز وہاں کی وہیں کھڑی ہے, تو یہ دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. تو کیا یہ بیوروکریسی صرف سی ایم صاحبہ کے سامنے جو ہے فیس سیونگ کے لیے جو یہ چیز گرا دیں, اگلوں کو کہتے ہوں گے آج گرا لو, بڑا پریشر ہے, 2 مہینے بعد پھر بنوا دیں گے. روز جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جب یہ پیرا فورس والے یا راوی ٹاؤن پہلے آتا تھا, یہ مارکیٹ میں آتے ہیں, پہلے اطلاع ہو جاتی ہے, وہ ریڈیم موو کر دی جاتی ہیں, جیسے ہی وہ ہو کے جاتے ہیں تو وہاں دوبارہ جو ہے یعنی اسی طرح. پھر سب سے بڑی بات پیرا فورس آئی ہے, جو خود ساختہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں, جو ٹریفک جو ہے رکنے کا باعث بن رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں ہٹاتے؟ وہ موٹر سائیکل اٹھائیں, جا کے تھانے لے جائیں, جو لینے آئے اسے فائن کریں 10,000. یہ عوام کو جو ہے پریشان کیا ہے کہ 20,000 کے جو ہے چلان آ رہے ہیں. تو بھئی آیا جو یہ ٹریفک بھی اس کی سپیڈ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو دیکھیں بہت اچھی بات ہے. میں پھر کہوں گا اچھے کام حکومت کر رہی ہے, لیکن آپ 50 سال سے بگڑے کام معذرت کے ساتھ میں بھی اس کو اچھے ہی سمجھتا تھا, تجاوزات ختم ہونی چاہیے, اور یہ سی ایم صاحبہ کا ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ جو لاہور کے اندر تجاوزات ہیں وہ ختم ہو. لیکن دوسری طرف جو آپ نے بات کر دی ہے کہ وہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے, اس نے تو حیران کر دیا. اور اس طرف بالکل جی حکومت کو جو ہے توجہ دینا ہی چاہیے. اور میں تو خود بھی جہاں بھی ملاقاتیں ہوں گی, اگر تو مجھے پتا ہوتا تو ابھی بھی وزیر اطلاعات صاحب پریس کانفرنس کر رہی تھی, ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جی ایک تو آپ تجاوزات کی طرف گرا رہے ہیں, وہ 3 مہینے بعد پھر کھڑی ہو جاتی ہیں, تو اس کو کس طرح؟ سب سے اہم ہے جتنے پلازے بن رہے ہیں جی پورے لاہور میں, وال سٹی میں خاص طور پہ جتنے پلازے بن رہے ہیں سب پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے. بیسمنٹ سڑکوں تک آئے ہوئے ہیں, سڑک سرکاری حدود جگہ ڈالی گئی, اور محکموں کو پتہ ہے وہاں ایک ریت کی ٹرالی ہے نا, پیچھے ایک جو ہے وال سٹی کا ملازم آ جاتا ہے, اور وہ ہو کے جاتا گھنٹے بعد پولیس والا موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہے. سب جو ہے 500 روپیہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور وہ جو مٹی وہاں سے نکلتی ہے وہ جو ہے جاتی ہے کیا, انہیں وہ نظر نہیں آتی کہ بھئی یہ مٹی کہاں سے نکل رہی. اور اس کے بعد دکانیں وہ سڑک پہ بنا کے یعنی 2 سے 4 دکانیں جو اس نے رشوت دی ہوتی ہے, وہ دکانیں بنا کے وہ پلازا بیچ کے چلا جاتا ہے. بعد میں عذاب جو ہے نازل ہو جاتا ہے عوام پہ, تاجروں پہ. بھئی اگر اس نے غلط بنایا ہے لگا لی, بالکل آپ نے اس ٹائم تو پکڑا کسی کو نہیں, وہ بیچ کے چلا گیا. جس بندے نے خریدا اس کو آپ دکھائیں گے اس پلازے کا NOC بھی ہمارے پاس ہے, ڈاکومنٹس بھی مکمل ہیں, چیزیں سب مکمل ہیں. جو خرید لیتا ہے وہی پھنس جاتا ہے کہ آیا اس کا جو ہے ایکشن ہونا چاہیے, جس نے نجائز بنایا اس پہ پرچہ دیا جائے. جس طرح آپ دیکھیں ایک لاہور کی سوسائٹی ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ بندہ دنیا سے پردہ فرما گیا ہے, گورنمنٹ اس کی فیملی سے جو ہے یعنی پیسے جو ہے نکلوا کے لوگوں کو یعنی دے رہی ہے. تو آیا یہ تو جو زندہ ہے, جو ابھی کا تازہ ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہنا ہے, یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے بال کالے سے سفید ہو گئے ہیں, میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. تو باقاعدہ اس مافیا نے ایک دفعہ مجھ پہ فائرنگ بھی کر دی کہ تم جو ہے ہمارے خلاف بولتے ہو, تو کوئی پرچہ نہیں ہو رہا تھا. اس وقت کے 2019 کا واقعہ ہے, اس وقت کے وزیر قانون نے ایکشن لیا, یعنی جب ہم نے تاجروں نے احتجاج کا کہا تو پھر FIR جو ہے ہوئی, اور وہ اتنے بااثر جو ہے لوگ تھے. اور آج بھی وہی معافی ہے, یہ جو معافی کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا یعنی CCD, یعنی میں جان کی امام پاؤں تو کچھ جو کہوں, CCD جو دعوے کرتی ہے نا, ہم نے صاف کر دیا ہے سر, یہ وقتی گرد بیٹھی ہے, کچھ ختم نہیں ہوئے. انہوں نے چند جو ہے نا نام نہاد جو ہے
یعنی راستے سے ہٹائے ہیں، لیکن ان کی جو باقیات ہیں نا وہ اسی طرح بیٹھی ہیں، وہ نیٹ ورک اسی طرح موجود ہیں، شالمی ہو یا لبرٹی ہو، ان کا جو سسٹم جو چل رہا تھا، جو ایک سود کا نظام، جو ایک پلازے جو ہے مافیا کا نظام، وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ ہر اس علاقے کا ایس ایچ او جب جس دن جو ہے نیا آتا ہے، میرے خیال سے ایک ہفتہ جو ہے ڈی آئی جی صاحب جو ہے نا کسی ایجنسی کی ڈیوٹی لگا کے چیک کر لیں تھانے میں کون کون مبارک دینے آتا ہے اور کیا کیا دے کے جاتا ہے، انہیں بھرپور اندازہ ہو جائے گا۔ تو سی سی ڈی جو ہے نا، یعنی کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں نا، ان میں سے 2-4 کا کاؤنٹر کرے تو یقین جانے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، لیکن اس کے اندر ایک بات ہے جو ایک عمومی تاثر ہے، اور اس کے اندر جو فگرز بھی بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آپریشنز کے بعد، سی سی ڈی کے آپریشنز کے بعد جو ہے وہ کرائم کی ریشو تو نیچے آئی ہے۔ اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باقیات ہے وہ بیٹھی تو ہوئی ہیں، کچھ دیر کے لیے بندہ ذرا خاموش ہے، وہ کام چال اسی طرح رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے بہت اوپن طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اب وہ ذرا کم ہو کے چلنے لگ گئے ہیں یا چھپ چھپا کے زیادہ چلنے لگے، لیکن کام جاری ہیں۔ سر میں کہہ تو رہا ہوں، کوئی کرپشن جو ہے کرپشن بڑھی ہے، اور جرائم جو ہے نا صرف وقتی طور پہ خاموشی ہوئی ہے۔ یہ جیسے ڈھیلا ہوگا کام کھل جائے گا۔ جی، سارا کچھ اسی طرح ہوگا سر۔ ابھی بھی آپ جو ہے کسی کا موبائل گم جائے یا کسی کا کوئی ایف آئی آر کرنا ہے، ایف آئی آر نہیں کاٹتے۔ کوئی جھگڑا ہو جائے وہ تھانے جاتا ہے، ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ اتنے بااثر جو ہے لوگ ہیں کہ بھئی کہ آیا ایف آئی آر ہی نہیں کٹے گی تو کہاں سے وہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ جرائم کم ہوا ہے کہ بڑھا ہے۔ یعنی آپ تھانوں کی صورتحال دیکھ لیں، جو ہے ہنڈی کا جو کام کرتے ہیں وہ آپ کو روز تھانے میں چہرہ نظر آئے گا بندہ، اس کا کام ہی ہوگا کہ صبح اس نے مارکیٹ آنا ہے نا، تھانے کے پاس کہیں گاڑی پارک کی ہے، اس نے تھانے سلام کر کے سارے ملازمین سے مل کے پھر اس نے اپنے جانا ہے اور پھر آنا ہے۔ اور جتنا جو ہے امپورٹ پہ جو مال آ رہا ہے وہ بغیر سٹیمپوں کے آتا ہے، یہاں آ کے سٹیمپیں لگتی ہیں اور وہ مال جو ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے۔ وہ بندہ روز تانے حاضری دیتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کیوں نہیں روز جاتے، یا میں کیوں نہیں جاتا، یا ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں روز تانے جاتے حاضری دینے، یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہ بھئی انہوں نے اپنی لائن جو ہے نا، جو ان کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 چیزیں ہوئی جی، ایک تو یہ ہوا کہ ریشو کم نہیں ہوئی، بیسیکلی انہوں نے ایف آئی آر کاٹنی بند کر دی، تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرائم ریشو جو ہے نیچے آئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سختی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، لیکن کام جاری ہے۔ جو کام پہلے 2000 میں ہوتا ہوگا شاید اب 5 یا 10,000 میں ہوتا ہوگا، لیکن کام چل رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ گڈ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں صرف ایک کاسمیٹک جو ہے وہ کی گئی ہے، یعنی منہ پہ پاؤڈر شوڈر لگا کے اس کو چھپایا گیا، لیکن وہ کام ویسے ہی ہے، یا جو گند ہے وہ کارپیٹ کے نیچے کر دیا، لیکن گند پڑا ہوا اور وہ کام چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگی۔ اچھا چلیں کاروباری لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو مہنگائی ہوئی یا بجلی کی قیمتیں یا تیل کی قیمتوں کے جو اضافے ہیں، اس کے ساتھ کاروباری ذات کو کیا فرق پڑا ہے؟ نہیں، اس میں کتنا مشکل ہوا ان کے لیے کاروبار جاری رہے؟ اس میں مہنگائی کی تو شرح بڑی ہے، لیکن میں اپنے تاجر بھائیوں کو بھی اور اپنے ٹرانسپورٹرز بھائیوں کو بھی میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یار خدارا، گورنمنٹ نے آپ نے سٹرائک کی، ہم بھی آپ کا حصہ ہیں، ہم نے بھی ساتھ احتجاج کیا، گورنمنٹ نے تعاون کیا ہم لوگوں کے ساتھ، ہماری باتیں مانی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک اور اچھا کام کیا، 14 روپے ڈیزل کم کیا، جو فی لیٹر، جو لاہور کی تاریخ کا، لاہور کے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جو ہے یعنی فرق ہے، جو عوام میں ایک چیز کا اچھا ریلیف دیا۔ اور یار خدارا، اپنے کرایوں میں تو کمی کرو، نہ ہی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کرائے میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا، اس پہ کیا کہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 روپے ڈیزل مہنگا ہوا ہے، 1 روپیہ ہوا ہے، 5 روپے ہوا، تو قیمتیں ساتھ ہی بڑھ جاتی ہیں۔ میں وہی تو اس کے بعد 14 روپے کم ہو گیا۔ آپ بات بالکل درست کر، جب وہ بڑھتا ہے عوام کو 2 طرح نقصان ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ 200 روپے کا ڈیزل چل رہا ہے،
وہ 202 रुपये हो गया, किराए बढ़ गए। बिल्कुल। वो अगली दफा 190 पे भी पहुंच जाएगा, किराया वहीं रहेगा, और वो 190 से जब दोबारा 195 होगा ना, ये दोबारा किराया बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल कि बिल्कुल। ये कहेंगे जी 5 रुपए डीजल बढ़ गया, और भाई वो 202 से वापस भी आया हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने इन भाइयों से कारोबारी लोगों को ये भी देखना, ये रिलीफ दे। आप सिर्फ हुकूमत पे तनकीद ना करें, अपने तरफ भी आपको देखना चाहिए कि क्या मसले मसाइल हैं। अगर हुकूमत आपके साथ अगर कोई कोऑपरेट करती है तो फिर उसका रिलीफ नीचे अवाम को भी जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो हालात अब चल रहे हैं और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके साथ गुफ्तगू होती है तो वो तो बड़ी मुश्किलात का जिक्र करते हैं, तो छोटे कारोबारी लोग जो हैं, जो ताजर हैं, इन हालात के लिए उनके लिए कारोबार करना फिजिबल है, यानी आसानी है, भी कर सकते हैं? सर मैं बड़ा क्लियर अपनी ताजर बरादरी को, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूँगा। देखें, टैक्स नेट में आना पड़ेगा हमें, ठीक, उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है कि हम जो है एक कौम बन के इस मुल्क की फलाह के लिए जो है जो हमारे हिस्से का काम है वो करें। हमें टैक्स चोरी करने की ना टैक्स चोरी माल खरीदें, क्योंकि आगे टैक्स चोरी माल नहीं मिलना। हाँ जी। और आप अपने आप को टैक्स नेट में लाएं। उसका एक जो है ना, यानी ये FBR को भी, यानी इनको भी चाहिए कि ताजरों के लिए आसानी पैदा करें। उन्हें कोई जो है तरीका बताएं कि भाई आप जो है कि टैक्स नेट में आए। वो सख्तियाँ इतनी आए रोज। तो FBR का जो क्या नाम लेते हैं, जो FBR अदारा है, उसका रवैया जो ताजरों के साथ है वो साजगार नहीं, वो अच्छा नहीं है। उसमें देखें सख्ती होगी, जो लोग टैक्स दे रहे हैं। अभी आपने बताया कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है परेशान है, जो टैक्स देता है वो परेशानी का शिकार है। जब दूसरा जो टैक्स नहीं देता, नॉन फाइलर है, जब वो देखता है, वो कहता भाई मुझे क्या जरूरत है, मैं इस हिसाब में फंसूं, मैं जैसे हूँ वो ठीक है। नॉन फाइलर जो है वो 5 करोड़ तक जो है घर भी, प्रॉपर्टी भी ले सकता है, वो एक गाड़ी भी ले सकता है, कोई उसकी पूछगिछ नहीं होगी, और जो है करोड़ों रुपए का वो कारोबार भी कर सकता है। यही है ना, 3-4% जो है ज्यादा कटेगा। वो कहता ठीक है, इस तरह ये कटवाना ठीक है, क्योंकि आप एक दफा फाइलर हो गए फिर तो उसमें सहूलतें पैदा करें। अगर फाइलर जो टैक्स देता है वो अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके लिए एक डेकोरम हो। जिस तरह आप बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, हाँ। ये पूरी दुनिया में या इकोनॉमी में करते हैं, बिजनेस क्लास की एक लाइन लग गई है। इकोनॉमी वाले को एक शौक पैदा होता है, मैं भी जो जो टैक्स देता है उसकी इमिग्रेशन में सहूलत पैदा करें। जो टैक्स देता है, अगर वो कल को कोई यानी मामला खुदा न खासा उसकी अगर दुकान जो है जल जाती है या कुछ कोई चीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसको रिलीफ दे यार इसने हमें टैक्स दिया। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे मुल्कों की तरह आप जो है उसकी बीमारी पे पैसे लगाएं, उसका जो है सारा कुछ करें। अगर वो खुदा न खासा बीमार होता है, पैसे उससे लें, लेकिन उसको प्योरिटी दें कि अस्पतालों में इसकी स्पेशल केयर की जाएगी कि भाई फाइलर को जो है यानी टैक्स कुछ तो नजर आएगा, एक टैक्स पेयर है। यस, हाँ ठीक है। तो यहाँ टैक्स दे के भी हालात वही हैं जी, और ना दे के भी वही है। यानी उसी तरह उसने अगर पाकिस्तान से बाहर जाना, उसी तरह ही लाइन में लगना है, और उसी तरह एक नॉन टैक्स पेयर ने भी लगना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो टैक्स दे भी रहा है वो हर वक्त शिकंजे में भी हर चीज पूछते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी हम भी बेचते हैं तो पता लगता रहता है। तो फिर एक तो ठीक है, आपके फौरी मुतालबात तो एक ये हैं, जो टैक्स पेयर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और जो ताजरों के मसाइल हैं, स्टेक होल्डर, उनको उसमें शामिल किया जाए और उनसे बात की जाए, और जो तजावजात थी जो जायज़ गिराई गई हैं वहाँ पे खड़ी हो गई हैं, उनके हवाले से भी देखा जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, माजी में भी आप लोग इस हवाले से एहतजाज करते रहे, आगे कोई मुस्तकबिल में भी इसका इरादा है कोई? देखें जी, हमने जो है कोई शौक से तो एहतजाज नहीं करता। यस, ताजरों के जो मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं, उस राइट पे हम जो है बिल्कुल खड़े होते हैं, अपनी ताजर बरादरी खड़े होते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़ी ताजरों के हकूक़ के लिए हम ज़रूर खड़े होंगे। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड एक गैर सियासी जमात है। हालांकि मेरे वालिद मोहतरम खुद जो है कि वज़ीर आला साहब के मशीर थे, उसके बावजूद ताजरों की जहाँ बात आती थी कि वो
کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کل کے حکمران اور بیوروکریسی عوام کے ساتھ ایک نا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نا کی جنگ چھوڑنی چاہیے. لیکن جنیجو دور میں یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے پورا ٹیکس ریوائز ہوا اور جو ہے تاجروں سے مشاورت کر کے پورے پاکستان کے تاجروں سے دوبارہ جو ہے کیا گیا. دیکھیں اگر جنیجو صاحب بھی تو ہم میں سے ہی تھے نا. بالکل جی. اگر انہوں نے عوام کی خوشحالی کے لیے اچھا کام کیا ہے, آج 30 سال 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو یہاں بیٹھے ہم اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ آیا آپ 2 4 10 15 لوگوں کو اس کروڑوں کی آبادی نہ سمجھ لیں. آپ جس فیلڈ کا تاجر کے بارے میں مشاورت کریں. سی ایم صاحبہ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ان کے جو معاملے خصوصی ہیں کوئی کمیٹی جو ان تک آواز پہنچا سکتے ہیں, انہیں کہیں کہ بھی وہ تاجروں سے ملیں, ان سے پوچھیں ان کی کیا پریشانی ہے, کبھی ہم پریشانیاں بتائیں تاکہ جو ہمارے مسائل کا حل ہو سکے. آخر کہیں یہی نہ ہو کہ سب جو ہے آخر میں جو ہے کہتے ہیں دیکھتے ہیں ایک امید سے کہ بھئی تمام کام ہماری فوج کے ذمہ تو نہیں ہے. ہماری فوج جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے الحمدللہ بلند کر دی ہے. کوئی شک نہیں جی. ہمیں ضرورت پڑی. بالکل ہمیں فخر ہے. خاص طور پہ یہ بیان محسوس جو ہوا اور مارکہ حق کے اندر جو کیا ہے اس نے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے اور اپنے اس کا جو سبب دنیا کے اندر کسی کو بنایا تو وہ پاکستانی فوج تھی, پاکستانی ایئر فورس تھی, پاکستان نیوی ہے جس نے بالکل جی یہ ایک کردار ہے کہ پاکستان اب دنیا میں فخر کے ساتھ پھرتا ہے. جی بالکل اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو. بے شک روس ابھی تک یوکرین کے ساتھ لگا ہوا ہے جنگ کے اندر. بالکل اور ہم نے 2-4 گھنٹوں کے اندر ان کا, میں کہتا ہوں اللہ کا یہ شکر ہے. یہ جو مشن تھا آپ یہ دیکھیں کہ سنت کے مطابق ہمارے چیف نے ہر چیز کو جو ہے کیا اور اللہ نے کیسی کامیابی دی. 4 گھنٹے میں کایا پلٹ گئے. جو دنیا میں کہتا پھرتا تھا ہم نے پڑوسی ممالک کو کٹورا پکڑا دیا اور وہ خود جو ہے اس ٹائم اللہ نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. ہم نے نام ہی اتنا اچھا رکھا, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور سب سے بڑی بات ہے کسی کا یعنی ایک اشعار ہے کہ مجھے 100 شیروں کی فوج سے ڈر نہیں لگتا جن کی کمانڈ ایک گیدر کر رہا ہو. مجھے ان 100 گیدروں کی جو ہے فوج سے ڈر لگتا جس کی کمانڈ شیر کر رہا ہو. تو ہمارے فیلڈ مارشل نے کمانڈ کر کے بتا دی اور انہوں نے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے ٹینک پہ کھڑے ہو کے اپنے نوجوانوں کو بتا دیا. الحمدللہ جی پوری قوم اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جی. یہ تو ایک بڑی لیکن اچھا یہ بتائیں کیا اس وقت جو تاجر تنظیمیں ہیں ملک کی وہ ایک پیج پہ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی جب یہ آپ کی تقسیم کا بھی تو نقصان ہوتا ہوگا. نہیں جب لاہور چیمبر نے اعلان کیا ہڑتال کا, ہاں جی, حالانکہ سیاسی اختلاف میرا ہو سکتا ہے ٹھیک لاہور چیمبر سے ہو ٹھیک, لیکن ہم نے اس بات کی تائید کی کیونکہ وہ تاجروں کے حق میں بہتر تھی. اچھا گڈ. اور چیمبر کو بھی اب وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ تاجروں کے حق میں اپنی ذاتی دشمنی کو نہ دیکھیں, وہ یہ دیکھیں تاجروں کے حق میں کون سی بات جاتی ہے اور تاجروں کے خلاف کون سی بات جاتی ہے. جب کوئی سرکاری محکمہ چیمبر آیا ہو, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تاجر گلٹی ہیں تو دیکھیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور محکمے ہم پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. محکمے جب ہم بات کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا چیمبر تو کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یعنی گلٹی ہیں. تو جناب ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ یہ اس لیے انہیں بھی ذاتی اختلاف اگر مجھ سے ہے نا, جو میں نے اپنے جو ہے سٹارٹ سے کہا وہ بھئی مجھ سے ذاتی اختلاف ضرور رکھے. وہ تاجروں کا کیا قصور, تاجر برادری کا کیا قصور کہ بھئی جو آپ ان کو بھی جو ہے برا کہیں. تو آیا اگر ہم پہل کر سکتے ہیں تاجر, تو آپ نے وہ دیکھا بھرپور وہ جو ہے ہڑتال کامیاب رہی. حالانکہ چیمبر کھلا رہا, اس کا گواہ آپ کا میڈیا ہے. چیمبر کھلا رہا, چیمبر میں کام ہوتا رہا, لیکن پورے لاہور کے تاجروں نے
جو ہے اس نے شٹر ڈاؤن کر دیا اور اپنے حق کی خاطر اپنے حقوق کے لیے جو بغیر کسی اس چیز کا تفرقہ ڈالے وہ اکٹھے ہوئے کہ ہم نے جو ہے اپنی تاجروں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ ہوتی ہیں کہ بھئی جو لوگ بغیر کسی لالچ کے بغیر جو ہے شہرت پائے جو ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں, یعنی ذاتی انانی اس میں لانی چاہیے. اچھا بٹ صاحب, آخر میں اب یہ بتا دیں کہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں, حکومت ہو, ان کو کیا تجویز, کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں جو نوجوان نسل پاکستان کے اندر کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اس کے کیا مواقع ہیں, اور آیا کہ پاکستان میں کام کرنے کا ماحول سازگار ہے, نوجوان نسل کو اس طرف آنا چاہیے, اور دوسرا حکومت کے حوالے سے کوئی آپ تجویز؟ جی اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح ہماری نوجوان نسل ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ کاروبار کے آن لائن جو ہے یعنی کاروبار بھی کریں, جس میں اگر ان کی انٹرنشپ کا معاملہ ہے لاہور کی کسی مارکیٹ میں اگر انہیں ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے آئیں, ہم ان کے لیے جو ہو سکے گا اپنی نوجوان نسل کے لیے ہم کریں گے. انٹرنشپ کے چاہے حوالے سے ہو یا انہوں نے کوئی پروڈکٹس جو ہے جو خریدنی ہے اس پہ جو ہے اگر ہم دوسرے شہر سے آئے بیپاری کو ادھار مال دے سکتے ہیں تو اپنا جو سرمایہ جو ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہم کر سکتے. اور تیسری بات کہ میں حکومت سے کہوں گا کہ خدارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تاجر جو ہے بیوروکریسی کا کام کر سکیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا بیوروکریسی تاجروں کا کام کر سکے. وزیر اعلیٰ صاحبہ سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے تاجروں کو بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے جو معاملے خصوصی ہیں جن کی آپ جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ بغیر جمع تفریق کے بغیر پسند ناپسند کے جو ہے جو حقائق ہوں گے وہ سنیں گے اور اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے وہ ترقی کا باعث بن سکتے ہیں, تو ضرور جو ہے تاجروں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے. ہم سب نے مل کے اس کو چلانا ہے, اور کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو ٹیم ورک کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا, وہ پھر اکیلا ہی رہ جاتا ہے. اس لیے جو عوام جو تاجر جو ہے اس حکومت سے نالاں ہوئے تھے, آپ انہیں بیٹھ کے ان کے شکوے جو ہے سنیں, اور جو آپ بہت اچھا کام کریں LWMC کا لے لیں کہ بہت اچھا کام ہوا, اور اس کے علاوہ جو معاملات جو پنجاب کی ترقی کا باعث بنے وہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے تاجروں کو بھی جو ہے ان کے مسائل سن کے, اور ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام کے توسط سے تاجروں کے جو مسائل ہیں اس پہ ضرور جو ہے غور کیا جائے گا, اور تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جائے گی, نہ کہ حکومت کی بی ٹیم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے بٹ صاحب کی بات سنی. آج کے پروگرام کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کے بجائے جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جو ہے سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ CM صاحبہ کو جو ہے وہ فلاپ کرنا چاہتی ہے. اور آج تو ایک حیران کن بات انہوں نے یہ کی کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے, اور جو آپریشن کرتے ہیں مثلا اگر 6 مہینے پہلے کسی جگہ انہوں نے آپریشن کیا اور کچھ جگہوں پہ دکانیں گرائیں یا جگہ خالی کرائی, تو وہاں پہ پچھلے 3 مہینے پہلے دوبارہ وہ چیزیں دوبارہ بن بھی گئی ہیں, کھڑی بھی ہیں, ناجائز سٹینڈ بھی چل رہے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی بات کی گئی ہے اس طرح کی سنوائی نہیں ہوئی. تو جو تاجروں کے جائز مسائل ہیں انہوں نے CM صاحبہ کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ خود نہیں بات ہو سکتی ان کے ساتھ, تو وہ کوئی اپنا فوکل پرسن جو ہے وہ نامزد کر دیں. اور اگر ان کے نام پہ کوئی اعتراض ہے, لیکن جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو تاجر ہیں, تو کم سے کم جو بھی اس حوالے سے پالیسی بنائی جائے اس میں تاجروں کو ضرور شامل کیا جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.